پاور کرائسس سے پچھلے 20 سال سے لڑ رہا ہے. ہماری پوری نسل ہے جو کہ پیدا اور جوان ہی اس پاور کرائسس کے دوران ہوئی ہے. یہ مشرف دور میں کسی ٹائم 2001 اور 2002 کے بعد شروع ہوا تھا. مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد بھی نہیں ہے کہ یہ کس ٹائم لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اور ابھی 2023 میں بھی یہ کرائسس پورے طریقے سے سالو نہیں ہو سکا. پاکستان میں بجلی انتہائی مہنگی ہے. پاکستان میں پاور سٹرکچر جو ہے وہ نہیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا, اور شارٹ فال ہر سال بڑھ جاتا ہے, اور جو ہے نئے پاور پروجیکٹس اتنے نہیں لگتے. داسو پاور پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان کو ایک سگنیفیکنٹ انرجی کی ڈیمانڈ اس نے پوری کرنی تھی, اور چائنا کی کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور یہ جو ہے ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے. مگر کیا ہے کہ پاکستانیوں کو یہ بات منظور نہیں ہے, کیونکہ پہلے 2021 کے اندر جو کمپنی داسو پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی وہ کام بند کر کے چلی گئی تھی. اس کی یہ وجہ تھی کہ 10 انجینئرز کو ان کے قتل کر دیا گیا تھا دہشت گردی کے تھرو. اور آج اب دوبارہ کیا ہوا ہے جی کہ داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پہ کام کرنے والے ایک انجینئر کے اوپر پاکستانیوں نے توہین مذہب کا الزام لگا دیا, اور اس شخص کے اوپر 295C کے تحت مقدمہ درج ہو گیا. یہ بندہ کون تھا؟ یہ مسٹر ٹیان اس کا نام ہے, جو کہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق انہوں نے رپورٹ کیا, اور ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے یہ بتایا ہے کہ جی مسٹر ٹیان کا جو جھگڑا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا. مسٹر ٹیان کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کام اپنے پراپر پیس پہ نہیں کر رہے تھے. اور وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا صرف میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے مجھے پیڈ ایکسس چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو the engineer identified in formal complaint, اچھا یہ ہے, police in the northern Pakistan have launched prosecution proceedings against a Chinese engineer after an angry mob gathered to attack him for allegedly making blasphemous remarks about the workplace argument with his Pakistani subordinates. تو پاکستانی subordinates جو تھے جو اس کے انڈر کام کرتے تھے, یہ شخص ٹرانسپورٹ مینیجر تھا. ٹھیک ہے, the engineer identified as in a formal complaint to the police by 2 Pakistani dumpster drivers. Mr. Tian in charge of heavy machinery کا انچارج تھا یہ. For China Gongsu Group company at Dasu Hydropower will now face formal police investigation. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا ہے یہاں پہ اوپر انہوں نے کیا بتایا تھا, the employee of China Gongsu Group company stands accused of blasphemy following a heated dispute about the slow pace of work during Ramadan. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو 2 سال پہلے کی طرف لے جاتا ہوں. سیالکوٹ, دسمبر 2021 کا سیالکوٹ. آپ کو شاید یاد ہو کہ وہاں سری لنکا کے ایک فیکٹری مینیجر تھے پریانتھا کمار. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہی کے فیکٹری کے کارکنوں نے گھیر کے پہلے مارا اور اس کے بعد ان کی لاش کو آگ لگا دی. آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا, اور سری لنکا کی حکومت جو ہے اس نے بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی بہت زیادہ رخنا نہیں آیا. لیکن یہ واقعہ ایک کلنک کے داغ کی طرح ہماری خارجہ پالیسی کے ماتھے پہ آج تک دمکتا ہے. وجہ بظاہر یہ تھی کہ کسی وفد کو آنا تھا, فیکٹری کا دورہ کرنا تھا. اس سے پہلے ایک مذہبی جماعت کے اسٹیکر مشینوں پہ لگے ہوئے تھے. تو پریانتھا کمار مینیجر تھے, انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ ایک وزٹ ہونے والا ہے, تو یہ آپ جو مذہبی جماعت کے اسٹیکر ہیں جس پہ عربی بھی لکھی ہوئی تھی آپ اتار دیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں اتارتے. پریانتھا نے ایک اسٹیکر جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کی. اس دوران یہ خبر پھیل گئی کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے, اور پھر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, اور پھر میں نے وہ واقعہ بیان کیا جو آج تک ہم شرمندگی کاٹ رہے ہیں جس کی. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا پچھلے جمعے کو کوہستان کے علاقے میں. کوہستان داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ چین کی امداد سے مکمل کیا جا رہا ہے. وہاں ہوا یہ کہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ تھا اس پروجیکٹ پہ, اس کے چائنیز انچارج اہلکار
ان کی تو میں ہو گئی اپنے ڈرائیور سے، کیونکہ نماز جمعہ کا وہ کہہ کے گئے تھے اور شاید خاصی دیر کے بعد آئے، تو چینی اہلکار نے مترجم کی مدد سے انہیں سرزنش کی کہ آپ یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اس نے ہمیں نماز سے روکا ہے اور توہین مذہب کی ہے۔ اور وہ جو مترجم تھا جس کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی تھی مزدوروں سے، اس نے بعد میں یہ کہا کہ چینی اہلکار جو ہے اس نے توہین مذہب کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات پھیلتی چلی گئی اور عام لوگ مشتعل ہوتے چلے گئے۔ چینی جہاں رہتے ہیں اس کمپاؤنڈ کا بھی گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی، شارع قراقرم کو بلاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔